आदाब प्यारे बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मीर तकी मीर की पहली गज़ल की तशरीह की थी और अब दूसरी गज़ल पर आएंगे। दूसरी गज़ल की तशरीह करने की कोशिश करेंगे। मीर तकी मीर के हवाले से जो बातें मैंने आपको बोली वो आपको याद रखनी ज़रूरी है कि अदबी दुनिया में मीर तकी मीर शहनशाह गज़ल, ठीक है, मुल्कुल शोहरा, मुतग़ज़्ज़लीन, इन अलकाब से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है। मीर तकी मीर अपने दौर के सबसे बड़े शायर माने जाते हैं। मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल 10वीं जमात की निसाब में जो मीर तकी मीर की दूसरी गज़ल है, पहली गज़ल के हवाले से जो भी बातें थी हमने उनका जिक्र किया। अब दूसरी गज़ल के हवाले से देखने की कोशिश करेंगे मीर तकी मीर ने किस तरीके से अपनी बातों को बयान किया है। हंगामाए गरम कुन जो दिल ना सबूर था, हंगामाए गरम कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। मीर तकी मीर गज़ल के इस पहले मतला में क्या फरमाना चाहते हैं? मीर तकी मीर सबसे पहले मुश्किल अल्फाजों पर जाएंगे। हंगामाए गरम कुन यानी कि फितना फसाद को बढ़ा देने वाला, ठीक है, ना सबूर बेसब्र, शोर नशूर क़यामत का शोर। इस शेर में शायर फरमा रहा है, अपने दिल के हालात को बयान कर रहा है। शायर फरमा रहा है कि जब मुझे अपने महबूब की वजह से या गर्दिश अयाम की वजह से जो तकलीफ़ें उठानी पड़ रही होती हैं, शायर क्या फरमा रहा है कि जब मुझे मेरे महबूब की वजह से या जब गर्दिश अयाम कहा जाता है बदलते हुए हालात, तकलीफ़, दुख, गम, दर्द, हर वक्त उसके हालात में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई दुख जो है वो आता रहता था। यह है गर्दिश अयाम। शायर फरमा रहा है या तो जब मेरा दिल मेरे महबूब की वजह से दुखता था या गर्दिश अयाम की वजह से जब मेरे दिल पर वो परेशानी जो है वो आ जाती थी, तब मेरा दिल बहुत रोता था, ठीक है, तब मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता था। और उस वक्त परेशानी के आलम में वो मेरे दिल से वो जो शोर उठता था, ठीक है, मैं तो चुप और खामोश रहता था, मैं अपना दर्द किसी के सामने बयान नहीं करता था। मीर तकी मीर फरमा रहे हैं, ठीक है, कि मेरा दर्द जो है मैं किसी के सामने आया नहीं करता था, बयान नहीं करता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर वो जो शोर था, मेरे दिल के अंदर वो जो दर्द था, भरा हुआ दर्द जो था, वो क़यामत के शोर से कम नहीं था। ठीक है, शायर यही फरमा रहा है, हंगामाए गरन कुन जो दिल ना सबूर था, पैदा हर एक नाले से शोरे नशूर था। पैदा हर एक नाले से यानी कि मेरे दिल के अंदर जो वो दर्द थे, वो तकलीफें थी, वो दर्द तकलीफें में बयान तो नहीं कर रहा था। अजीज तलबा, मीर तकी मीर इस शेर में फरमा रहे हैं कि मैं अपने महबूब की वजह से जो तकलीफ उठा रहा हूँ या गर्दिश अयाम की वजह से जो मुझे तकलीफ पेश हो रही है, ठीक है, जिस परेशानी में मैं मुब्तला हो रहा हूँ, जिनकी वजह से मेरा दिल दुख रहा है, मैं उस दर्द को, मैं उस तकलीफ को बयान तो नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर, मेरे दिल के अंदर, मेरी रूह के अंदर वो जो दर्द, वो जो तकलीफ है, वो क़यामत के शोर से भी बढ़कर है, क़यामत के शोर जैसी है। अगली शेर पर जाते हैं। पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। शायर ने इस शेर में कहीं ना कहीं इश्क़ हकीकी का जिक्र किया है, ठीक है, तसव्वुफ़ का जिक्र किया है। शायर फरमा रहा है, पहुंचा जो आपको तो मैं पहुंचा खुदा तईं। शायर इस शेर में फरमा रहा है कि जब मैंने अपने आप को पहचान लिया, एक मफहूम, एक माने में ये लूँगा, शायर इस शेर में मीर तकी मीर फरमा रहे हैं कि जब मैंने अपने आप को पहचान लिया तो तब जाकर मैंने अपने रब को पहचाना, ठीक है, और जब मैंने अपने आप को पहचाना तब मुझे ये मालूम हुआ कि मैंने अपना कितना वक्त ज़ाया किया है, ठीक है, मैं कितना दूर था, ठीक है, मैं कितनी परेशानी में मुब्तला था या जो भी था, मैंने कितना अपना वक्त ज़ाया किया, लेकिन जब आज मैंने अपने आप को पहचाना, तमाम उम्र मैंने जो है वो ज़ाया की थी, अब मुझे इस बात का एहसास होने लगा। लेकिन जब मैंने अपने आप को पहचाना, जब मैंने खुद को पहचाना, तो मैंने अपने रब को पहचाना। वो कहते हैं ना, खुद शनासी खुदा शनासी होता है, खुद को पहचानना खुद। जब आप अपने अंदर देखोगे कि आपके अंदर क्या खामी है, आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं, तो आप उनको परखने की कोशिश करोगे। जब आप अपने अंदर वो खामियां ढूंढने की कोशिश करोगे, फिर तभी जाकर उनको ठीक करने की कोशिश भी करोगे। आप गलतियां करते जाओ, ठीक है, आप हर वक्त गलत काम करते जाओ, लेकिन आपके जहन में अल्लाह ताला का खौफ, आपके जहन में अल्लाह ताला का डर नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप गाफिल हो चुके हो, आप अल्लाह ताला से बहुत दूर हो चुके हो, ठीक है। तो शायर फरमा रहा है कि जब मैंने अपने आप को पहचान लिया, तब मैंने जाकर अपने रब को पहचाना, और तब जाकर मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कितना दूर था, ठीक है, मैं कितना गुमराह था, और मैंने अपनी ज़िंदगी का वक्त कैसे ज़ाया किया है। एक मफहूम ये हो सकता है। दूसरे मफहूम में शायर ये कहना चाहता है कि जब मैंने अपने पीर मुर्शिद का हाथ थामा, जब मैंने अपने महबूब का हाथ थामा, ठीक है, पहुंचा जो आपको यानी कि मैं महबूब की, पीर मुर्शिद की बात कर रहा है कि जब मैंने अपने महबूब यानी पीर मुर्शिद का हाथ थामा, तब जाकर मुझे पता चला
کہ رب کیا ہے، رب کی ذات کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، تب مجھے ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا۔ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا۔ جب میں نے ان کا ہاتھ تھاما، میں نے اپنے پیر و مرشد کا جب میں نے اپنا ہاتھ تھاما، تب جا کر مجھے پتہ چلا کہ میں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے۔ یہ تھا دوسرا شعر۔ امید کرتا ہوں یہ شعر بھی آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پہلا مفہوم بالکل آسان ہے، وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہو کہ شاعر اس شعر میں فرما رہا ہے، میر تقی میر اپنے دل کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے، میر کہہ رہا ہے کہ جب میں نے اپنے آپ کو پہچانا تب جا کر میں نے اپنے رب کو پہچانا، اور جب میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، جب میں رب کو پہچاننا یعنی کہ انسانیت کی بات ہے یہاں پر۔ رب کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ پر حدیث ہے کہ یعنی کہ اللہ سے لوگ، یعنی کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے آپ کی بہت عبادت، اللہ جب سوال و جواب کرے گا تو یہاں سے ایک شخص کہے گا کہ میں نے آپ نماز پڑھی ہے، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں سے پھر سے ان کو کہے گا کہ آپ نے میرے لیے اور کیا کیا ہے؟ کیا آپ نے بھوکوں کو کبھی کھانا کھلایا؟ ٹھیک ہے، کیا آپ نے کسی کی مدد کی؟ یہ ساری چیزیں جا کر سامنے آتی ہیں۔ اس شعر کے دوسرے مصرع میں یہی ہے، معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے، دنیا جو ہے، ان کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ جب انسان ان کی خدمت کرتا ہے تب جا کر انسان جو ہے وہ رب کو پہچان سکتا ہے۔ تو شاعر فرما رہا ہے، پہنچا جو آپ کو تمہیں پہنچا خدا تہیں، جب میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا تو میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور معلوم اب ہوا جب میں نے خود کو پہچانا، اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں میں نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے ضائع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا دوسرا شعر۔ اگلے شعر پر جائیں گے۔ کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر و استخواں شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ اب یہاں پر یہ سوال اٹھ جاتا ہے کہ جب میں نے یہ شعر پڑھا، میں نے دونوں شعروں کو ایک ساتھ پڑھا۔ کیوں میں نے دونوں شعروں کو ایک ساتھ پڑھا؟ دونوں شعروں کو میں نے ایک ساتھ اس لیے پڑھا کیونکہ دو شعر آپس میں، ان دونوں شعروں کا آپس میں تعلق ہے۔ دونوں شعر جو ہیں، ایک شعر دوسرے شعر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، قطع بند اشعار یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو شاعر اس پہلے شعر میں فرما رہا ہے، دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کرتے ہوئے میر تقی میر فرما رہے ہیں، کل پاؤں ایک کاسہ سر پہ جو آ گیا، یکسر استخواں شکستوں سے چور تھا۔ کاسہ سر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کھوپڑی، اور استخوان کہتے ہیں ہڈی، ٹھیک ہے۔ شاعر اس شعر میں فرما رہا ہے کہ جب میں راستے سے چل رہا تھا، ایک شخص راستے سے چل رہا تھا تو اس کا پاؤں کسی شخص کی کھوپڑی کے اوپر لگ جاتا ہے، مردہ شخص کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر اس کا پاؤں لگ جاتا ہے، اور جب اس کا پاؤں اس کھوپڑی کے اوپر لگ جاتا ہے وہ چکنا چور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ واپس کیا ہوتا ہے جب اس کا، دیکھو یہاں پر شاعر نے کس طریقے سے اپنی بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ شاعر نے ایک حقیقت کے ذریعے، ایک قصے کے ذریعے ان اشعار میں اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب میں راستے سے چل رہا تھا تو میرا پاؤں ایک مردہ انسان کے سر کے اوپر جب میرا پاؤں لگا تو کیا ہوتا ہے، وہ ہڈیوں سے چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاعر اگلے والے شعر میں فرماتا ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، میں بھی کبو کسی کا سر پر غرور تھا۔ جب میرا پاؤں اس کھوپڑی کے اوپر لگتا ہے تو مجھے وہاں سے آواز آتی ہے، کیا آواز آتی ہے کہ اے بے خبر، راستے کو دیکھ کر چل، ٹھیک ہے۔ تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس کے اوپر تو نے پاؤں رکھا ہے یہ بھی کبھی کسی کے سر کا تاج تھا، یہ بھی کسی سر کا غرور تھا۔ تو ان دونوں شعروں کا مختصر مفہوم کیا ہے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شاعر فرما رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ جتنی بھی شہرت، جتنی بھی عزت، جتنا بھی مرتبہ حاصل کر لو، لیکن ایک نہ ایک دن سب کچھ چھوڑ کر آپ کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور آپ کرو گے، ٹھیک ہے۔ یہ گھمنڈ، یہ تکبر، یہ غرور، یہ بڑا عہدہ لے کر جب آپ سینہ تان کر چلتے ہو، کس بات کو لے کر یہ سینہ تان کر لے کر چلتے ہو آپ لوگ؟ کیا آپ لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ دنیا فانی ہے، ہر اس چیز کو جانا ہے جس چیز کے اندر جان ہے، تو آپ کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک کہانی کے ذریعے میر تقی میر نے، ٹھیک ہے۔ کیا جب اس کھوپڑی کے اوپر پاؤں لگتا ہے تو وہ کھوپڑی واپس کہتی ہے، کیا کہتی ہے، کہنے لگا کہ دیکھ کے چل رہا بے خبر، ٹھیک ہے، اے راہی
تو جب راستے سے چل رہا ہے تو نظریں جھکا کر چل، ٹھیک ہے؟ تو نے جس کے اوپر پاؤں رکھا ہے یہ بھی کبھی کسی کے سر کا غرور تھا، آج تو تکبر اور غرور اور گھمنڈ لے کر جو ہے سینہ تان کر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کل کو میں بھی کسی کے سر کا غرور تھا۔ یعنی کہ شاعر نے اس شعر میں، ان دونوں اشعار میں، قطع بند اشعار میں یہ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا بے ثباتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس دنیا میں آپ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ جاؤ گے۔ شاعر نے یہی فرمایا کہ یہ تکبر غرور جو ہے یہ آپ کا مٹی اور خاک میں مل جائے گا۔ اگلے شعر پر جاتے ہیں۔ تھا وہ رشک حور بہشتی حمیم میر، تھا وہ رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور تھا۔ غزل ہے پیارے بچوں، غزل میں ایک شعر کا ایک مفہوم، دوسرے شعر کا دوسرا مفہوم، تیسرے شعر میں تیسرا مفہوم۔ یہی تو غزل کی خصوصیت ہے، ہر ایک شعر الگ الگ موضوع رکھتا ہے لیکن مکمل موضوع رکھتا ہے۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے گا، ہر ایک شعر الگ الگ موضوع تو رکھتا ہے لیکن اس ایک شعر میں مکمل بات کو پورا کرنا ہوتا ہے ایک شاعر کو، ٹھیک ہے؟ تو قادر الکلام ہونا شاعر کو بڑا ضروری ہے۔ تھا وہ رشک حور بہشتی حمیم میر۔ اب اس والے شعر میں شاعر کس کی بات کر رہا ہے؟ اس والے شعر میں شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر اپنے محبوب کی تعریف کرتے ہوئے کیا فرما رہا ہے؟ تھا وہ رشک حور بہشتی حمیم، میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ جنت کی حوریں بھی میرے محبوب، جنت کی حوریں جو ہے وہ بھی میرے محبوب کو دیکھ کر رشک کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک میں ہوں، میں یہ غافل تھا کہ میں اپنے محبوب، حور جیسا، پری جیسا میرا محبوب میری آنکھوں کے سامنے تھا، ٹھیک ہے؟ اتنا خوبصورت محبوب میری آنکھوں کے سامنے تھا لیکن مجھے اپنے محبوب کی قدر نہیں تھی۔ یہ غلطی صرف میری ہے نہ کہ کسی اور کی۔ تھا وہ رشک حور بہشتی حمیم میر، سمجھے نہ ہم تو فہم کا اپنی قصور ہے۔ سمجھے نہ ہم، یہ صرف ہم ہی نہیں، یہ ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا کہ ہم اس بات کو نہ سمجھ پائے کہ ہمارا محبوب کتنا حسین، ہمارا محبوب کتنا جو ہے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میرے محبوب جو ہے وہ جنت کی حوروں کی طرح ہے، اور میرے محبوب کو دیکھ کر تو جنت کی حوریں بھی کیا کرتی ہیں؟ رشک کرتی ہیں۔ یہ تھا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنے محبوب کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ سارے اشعار آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔